بسم الله الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفہیم دین کی اس بزم کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی اس ملاقات میں ہمارا موضوع گفتگو ہے کائنات میں غور و فکر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے انسان کو یہ حکم دیا گیا ہے قرآن کریم میں جا بجا کہ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی کھلی آنکھوں سے زمین و آسمان میں، اس تمام کائنات میں اللہ کی قدرت کے یہ جو مناظر چہار سو بکھرے ہوئے ہیں، انہیں دیکھا کرے، ان کے بارے میں غور و فکر کیا کرے، اپنی حقیقت کو پہچانے، اور یہ کہ دنیا و آخرت میں اپنی صلاح و فلاح کے لیے فکر و جستجو کیا کرے، اپنے اللہ کو پہچانے، اللہ کی عبادت و اطاعت کی پابندی کرتا رہے۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے محترم مہمان جناب شیخ سرور عالم صاحب، اور یہ کہ انہی محترم مہمان کی زبانی سے قبل گزشتہ ملاقات کے موقع پر اگرچہ ہم استفادہ کر چکے ہیں، لیکن آج کی اس ملاقات میں آئیے ناظرین دوبارہ اسی سلسلے کو مزید آگے بڑھایا جائے۔ السلام علیکم شیخ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری بزم میں آپ تشریف لائے، جو کہ یقیناً ہمارے لیے انتہائی باعث مسرت ہے۔ ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔ بارک اللہ فیکم۔ آمین یا ربی۔ کائنات میں غور و فکر، اور یہ کہ بالخصوص یہ جو آسمان ہے یہ کس طرح اپنی جگہ رکا ہوا ہے، ٹھہرا ہوا ہے، کس طرح، کس کی قدرت سے اور کیوں، ارشاد فرمائیے گا۔ جی، اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں کو روک کے رکھا ہوا ہے، جی، یہ اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں سکتے۔ صحیح۔ اللہ تعالیٰ نے اس قدرت کا ذکر قرآن مجید میں فرمایا، ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا جی، ولئن زالتا ان امسکہما من احد من بعدہ۔ جی، اس میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو روک کے رکھا ہوا ہے صحیح، تاکہ یہ اپنی جگہ سے ہٹے نہیں، جی، اور اگر یہ ہٹ جائیں تو کوئی اللہ تعالیٰ کے بعد اس کو روکنے والا نہیں ہے، کوئی تھامنے والا نہیں۔ جی، تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان اور کرم اور فضل ہے۔ جی، اور اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں کو روک کر کے رکھا ہوا ہے، جس سے ہماری زندگی عیش و عشرت کی زندگی ہوتی ہے، اور ہم آرام کی زندگی گزارتے ہیں اس آسمان کے نیچے، اس زمین کے اوپر، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ہماری زندگی کے سارے سامان مہیا کر کے رکھے ہوئے ہیں۔ جی، سبحان اللہ۔ جی، تو یہاں پر آدمی کو سوچنا چاہیے جی، کہ یہ آسمان اور زمین یہ خود تو نہیں رکے ہوئے ہیں، صحیح ہے۔ تو اس کا جو روکنے والا ہے وہی سب سے بڑا محسن، سب سے بڑا کریم، اور وہی رب ہے، جی، تو اسی کی عبادت بھی ہونی چاہیے، بے شک۔ اسی کو فریاد رسی کے لیے پکارنا چاہیے، اسی کے لیے نظر و نیاز ہونی چاہیے، اور جتنی بھی عبادات کی قسمیں ہیں سب اس کے لیے خاص ہونی چاہیے۔ جی، کسی بھی عبادت، کسی بھی قسم کی عبادت کے اندر دوسرے کو شریک نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جب وہ سب سے بڑا محسن ہے، احسان والا ہے، تو ہماری ساری عبادتیں، ساری حرکتیں اسی کے لیے ہونی چاہیے۔ بالکل، کہ صرف اسی کے سامنے انسان اپنا سر جھکائے، جی، اسی سے لو لگائے، اور یہ کہ اسی کو اپنا حاجت روا سمجھے اور اسی کو اپنا مشکل کشا سمجھے۔ جی، تو انسان کو یوں سوچنا چاہیے، اس بات کو یوں سمجھنا چاہیے کہ انسان اپنے گھر میں جو زندگی بسر کیا کرتا ہے، کہ اپنے پلنگ پہ مثلاً آرام سے رات کو سوتا ہے، اگر وہی پلنگ لرزش کرنے لگے، یا اس کا وہی گھر جو ہے وہ ڈولنے لگے، جس زمین پر وہ ہے وہی زمین اگر جنبش کرنے لگے، جی، جس چھت کے نیچے وہ رات کو آرام سے سوتا ہے بے فکر اور بے غم ہو کر، وہی چھت اگر لرزنے لگے تو انسان پر کیا گزرے گی اور کیا بیتے گی۔ تو یہ تمام زمین و آسمان یہ بھی گویا کہ انسان کے لیے ایک طرح سے گھر ہے۔ تو یہ جو ہلتے نہیں ہیں، لرزتے نہیں ہیں، تو یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑا احسان ہے۔ تو ان کا یہ ٹھہراؤ خود بخود نہیں ہے۔
غرض ہے کہ ہر چیز کو دیکھ کر انسان عبرت حاصل کرے اور اس چیز کو اللہ کا احسان عظیم سمجھے اور بہت بڑا فضل سمجھے. تو یہ قرآن کریم میں جا بجا حکم دیا گیا ہے. اور اگر یہ زمین و آسمان اور یہ قدرت کے مناظر اور کبھی صبح کبھی شام اور یہ کہ آتے جاتے موسموں کا یہ سفر، تو اسی میں ایک چیز گرمی اور سردی جی بھی ہے. تو انسان کبھی گرمی میں زندگی بسر کرتا ہے، کبھی سردی کا موسم آ جاتا ہے اور کچھ سوچتا ہی نہیں. تو سوچنا چاہیے. جی حکم دیا گیا ہے سوچنے کا کہ گرمی ہے تو کیوں ہے، کس کے حکم سے ہے، اور سردی ہے تو کیوں ہے. تو اس بارے میں فرمائیے گا کہ یہ بھی اللہ کی قدرت کی بڑی نشانیاں ہیں. جی، بلکہ کسی شاعر نے کہا ہے وفی کل شیء لہ آیۃ جی تدل علی انہ واحد. واحد. ہر چیز کے اندر نشانی ہے جی کہ اللہ تعالیٰ صرف ایک ہے، جی. وہی معبود برحق ہے. فیا عجبا کیف یعصی الہ جی ام کیف یجحدہ الجاحد. جاہد. جی کہ اتنی نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی اگر کوئی اللہ کے وجود کا انکار کرتا ہے یا اللہ کو مانتا تو ہے لیکن اس کی نافرمانی کیا کرتا ہے، تو یہ تو بڑے تعجب کی بات ہے. جی، یہ جو سورج ہے اس کی روشنی میں جو ہم دن کے اندر اتنا سارا کام کرتے ہیں، اپنی روزی کا انتظام کرتے ہیں، اگر اس کے اندر کوئی گڑبڑی آ جائے، صحیح. اللہ تعالیٰ اس کو روک لے جی اور کبھی جو ہے وہ پوری رات ہی ہو مسلسل، صحیح. تو آدمی کیا کرے گا؟ یا ہے کہ صرف دن ہی دن ہو، رات کو ختم کر دے، جی تو بھی انسان کی زندگی اجیرن ہو جائے گی. جی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا ہے قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یأتیکم بضیاء افلا تسمعون. جی فرمایا کہ کیا تم دیکھتے نہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر رات کو مسلسل بنا دے، پے در پے ہمیشہ رات ہی رات ہو جی قیامت تک، تو کون وہ معبود ہے اللہ تعالیٰ کے سوا جو روشنی لے کر کے آئے؟ کیا تم سنتے نہیں؟ سبحان اللہ. پھر فرمایا قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامہ. کہا کہ کیا تم دیکھتے نہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر دن کو پے در پے مسلسل بنا دے، صحیح. رات آئے ہی نہیں، قیامت تک ایسے ہی رہے، من الہ غیر اللہ یأتیکم بلیل تسکنون فیہ، تو اللہ کے سوا کون سا معبود ہے جو تمہارے لیے رات لے کر کے آئے گا تاریکی کہ اس کے اندر تم سکون حاصل کرو. دن کے اندر جو تمہیں تکان ہوئی ہے، جو پریشانی ہوئی ہے، پھر اس تکان کو دور کرو. رات ہی میں تو ہم آرام کرتے ہیں تو ہماری تکان دور ہوتی ہے، جی تھکاوٹ ختم ہوتی ہے. تو رات آئے ہی نہیں تو کون لے کر کے آئے گا کہ تم اس کے اندر آرام کرو؟ افلا تبصرون، کیا تم دیکھتے نہیں؟ جی یعنی تم دیکھو ان آیتوں کو، نشانیوں کو، اور پھر اس کے بعد عبرت حاصل کرو. صحیح. تو ان دونوں آیتوں میں جہاں اللہ کی طرف سے یہ حکم دیا گیا کہ یہ جو رات ہے اس کے بارے میں غور و فکر کرو کہ اگر یہ ہمیشہ رہتی، اور دن کے بارے میں غور و فکر کرو کہ اگر یہ دن ہمیشہ ہی رہتا جی تو کیا بنتا تمہارا. تو جہاں اللہ کی اس قدرت کا تذکرہ کیا گیا ان دونوں آیتوں میں، ساتھ مزید جو اللہ کی طرف سے اعجاز ہے کہ جہاں دن کا اور روشنی کا تذکرہ کیا گیا تو افلا تبصرون، تبصرون ہے. جی، کیا تم دیکھتے نہیں؟ اور جہاں رات کا تذکرہ کیا گیا تو افلا تسمعون، کیا تم سنتے نہیں؟ جی کیونکہ دن کے وقت انسان دیکھتا ہے دیکھتا ہے. اور رات کے وقت چونکہ ہر طرف سکوت اور خاموشی ہوا کرتی ہے تو انسان کی سماعت جو ہے وہ زیادہ کام کرتی ہے کہ آنکھیں تو اندھیرے میں کام نہیں کرتی، صحیح. کام کرتے ہیں. تو ہر چیز میں کیسا عجیب و غریب نکتہ ہے اللہ کی طرف سے. یہ اللہ تعالیٰ کے کلام کی خصوصیت ہے. جی اس کے اندر کتنی فصاحت اور بلاغت اور کتنی یعنی کہ اعجاز کی چیزیں ہیں. صحیح. آدمی اس میں غور و فکر کرے جی تو کون سا حرف کہاں پر مناسب تھا، جی تو وہ پھر اس کو پتہ چلے گا کہ یہ اللہ ہی کا کلام ہے، کسی بشر کا کلام نہیں ہو سکتا. یعنی جہاں رات کے بارے میں اللہ نے گفتگو فرمائی اور اپنی قدرت کی جانب متوجہ فرمایا، غور و فکر کی دعوت دی، وہاں اگر اللہ کی طرف سے یہ ارشاد ہوتا آخر میں کہ افلا تبصرون، کیا تم دیکھتے نہیں، تو رات میں تو اندھیرا ہے، رات میں تو انسان جو ہے وہ عام طور پر اسے کچھ نظر نہیں آتا. جی بالکل. تو وہاں فرمایا کہ افلا تسمعون، کہ کیا تم سنتے نہیں ہو کہ رات میں ہر طرف سکوت ہے. دن میں جو آوازیں نہیں بھی آتی وہی آوازیں رات کو جب سب خلق خدا سو جاتی ہے، گہری نیند اور سکوت چھا جاتا ہے، سناٹا، تو ذرا سی بھی کہیں کوئی
چیز گر جائے یا کچھ بھی کچھ ہو تو فوراً دور دور تک آواز جاتی ہے. تو اللہ کا کلام ہے عجیب و غریب. عجیب و غریب ہے. یعنی اس زمانے میں جب قرآن نازل ہوا اتنے فصحا اور بلغا اور عربی داں تھے کہ آج کا عربی جاننے والا تو ان کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. جی صحیح. لیکن وہ سارے حیران و پریشان ہو گئے اس کلام کے نظم کو دیکھ کر کے اور اس کی ترتیب کو دیکھ کر کے، اور کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے تمام کلمات اور حروف کا انتخاب کیا ہے کسی انسان کی استطاعت میں نہیں. صحیح. اسی لیے وہ تاریخ میں آتا ہے سیرت میں کہ 3 بڑے بڑے کافر قریش مکہ کے، جی وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب رات میں تلاوت فرماتے تھے تو وہ سننے کے لیے جی کان لگاتے تھے، کان لگاتے تھے، چھپ چھپ کے اور جاتے چھپ چھپ کے جاتے تھے. ایک کو دوسرے کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا تھا. جی. سب اپنی اپنی ایک جگہ مخصوص کیے ہوئے تھے اور وہاں پر سنتے، یہاں تک کہ سنتے سنتے فجر کا وقت ہو گیا. جی. تو وہاں سے جب نکلے تو راستے میں ایک ہی جگہ مڈبھیڑ ہو گئی. جی. بھئی کدھر گئے تھے؟ سامنا ہو گیا. سامنا ہو گیا. جی. تو بات یہاں تک پہنچی کہ ہم گئے تھے وہ کیا پڑھتے ہیں اس کو سننے کے لیے، جی. محمد کیا تلاوت کرتے ہیں صلی اللہ علیہ کیونکہ ادب کے وہ سبھی دل دادا تھے. جی. تو پھر کہا کہ یہ تو بہت غلط بات ہے، یہ کمزور ایمان کے لوگ جو دیکھیں گے جی. تو پھر وہ تو ان کا ایمان گڑبڑ ہو جائے گا اور اس قرآن پر جو ہے ایمان لے آئیں گے. جی. کہ وہ سوچیں گے ہمارے سردار ہی جو ہے چھپ چھپ کے سننے جاتے ہیں، تو اس لیے آپ وعدہ اور کرو ہمیں کہتے ہیں کہ مت سنو. جی. تو وعدہ کرو کل نہیں آنا ہے. صحیح. اچھا ٹھیک ہے، وعدہ کر کے چلے گئے. پھر اس کے بعد تینوں اپنی اپنی جگہ پر آئندہ پھر رات میں پہنچ گئے. جی. اور ڈرتے تھے کہیں دوسرا نہ دیکھ لے، کوئی دوسرا نہ دیکھ لے. صحیح. یہاں تک 3 رات ایسے کیا. تیسری رات جب صبح ہو گئی اور پھر مڈبھیڑ ہو گئی جی. تو انہوں نے کہا کہ یہ تو بہت کام خراب ہو رہا ہے، صحیح ہے. اب بالکل نہیں جانا ہے. تو پکا وعدہ کیا. اس کے بعد پھر نہیں گئے. جی. انہی میں سے ایک آدمی آیا ابو جہل کے پاس. جی. تو ابو جہل کے پاس آیا تو کہا کہ آپ نے کلام سنا ہے تو آپ یہ فرمائے ہم تو گئے نہیں اب سننے کے لیے، لیکن آپ کچھ اپنا بتلاؤ تو تبصرہ کرو. جی. وہ دوسرے سے بھی پوچھا تو انہوں نے کہا بھائی ایسا کلام ہم نے نہیں سنا ہے. صحیح ہے. ابو جہل سے جب پوچھا کہا ٹھیک ہے ہم نے بھی ایسا کلام نہیں سنا ہے، لیکن آج تک ہمارا یہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاندان تھا، قبیلہ، دونوں قریشی تھے لیکن جس شاخ کے وہ ہیں اور ہماری جو شاخ ہے دونوں بالکل برابر سرابر چل رہے تھے مقابلے میں. جی. نہ وہ آگے ہوتے تھے نہ ہم کبھی آگے ہوتے، دونوں ساتھ ساتھ چلتے تھے. لیکن اب جب ان کے اندر ایک آدمی ایسا پیدا ہو گیا جس نے نبوت اور رسالت کا دعویٰ کیا تو ہم میں کون ایسا ہے جو نبوت اور رسالت کا دعویٰ کر سکتا ہے؟ صحیح. تو ہم تو اب ان کا جو ہے وہ مقابلہ نہیں کر سکتے. اسی لیے اس نے قسم کھائی کہ بھلے وہ حق ہے لیکن ہم اس کو مان نہیں سکتے. صحیح. یعنی گویا کہ یہ عناد ہے. اور عناد صرف وہی ہے کہ دل جو ہے اس کا اندھا ہو چکا تھا، بصیرت نہیں تھی. صحیح. اور قانون قدرت یہ ہے، اللہ کا قانون یہ ہے کہ جس نبی کو جو معجزہ دیا گیا تو اس قوم کو جس معاملے میں بہت کمال اور مہارت اور عروج حاصل تھا جی اسی میں تو اسی کی مناسبت سے وہ معجزہ دیا گیا تاکہ وہ سب جو ہے اپنی تمام تر مہارت کے باوجود عاجز آ جائیں. تو مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادوگر بڑے پہنچے ہوئے تھے اور یہ کہ بڑا ان کا چرچا تھا اور بڑے عجیب و غریب قسم کے سامری وغیرہ وغیرہ. جی. تو کیسا ان کو معجزہ دیا گیا تو پھر یہ وقفے کے بعد سنیں گے آپ سے. ناظرین فی الحال لیتے ہیں مختصر سا وقفہ، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. محترم ناظرین، وقفے کے بعد ہم حاضر خدمت ہیں. آئیے سلسلے گفتگو کو آگے بڑھایا جائے اپنے مہمان کی زبانی. شیخ، وقفے سے قبل گفتگو یہ چل رہی تھی اللہ کی قدرت کی نشانیاں اور کائنات میں غور و فکر. قرآن کریم میں جہاں اللہ کی قدرت کے مناظر میں غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے تو قرآن کریم میں اللہ کی طرف سے جو خود یہ اسلوب ہے اور یہ جو انداز ہے یہ خود اللہ کی قدرت کی بہت بڑی نشانی ہے. اور تذکرہ یہ چل رہا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزہ دیا گیا وہ کیسا تھا اور ہماری گفتگو سے اس کی کیا مناسبت ہے، اس بارے میں فرمائیے. مناسبت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی طرح سے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کو عربی زبان میں فصاحت اور بلاغت اور ہر اعتبار سے ان کو فوقیت حاصل تھی. صحیح. اور وہ اپنی زبان میں بہت ہی ماہر تھے، یہاں تک کہ اپنے کے غیر کو
عجم کہتے تھے، یعنی کہ گونگا. صحیح. تو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا کلام ان کے اوپر اتارا جی. کہ ہر ایک کے جو ہے سر نیچے ہو گئے، سب عاجز آ گئے. عاجز آ گئے، اور یہ سمجھ کر کے بھی لیکن عناداً جو ہے جی. وہ ایمان نہیں لائے. یعنی اپنی تمام تر فصاحت و بلاغت کے باوجود کہ ان میں سے ہر کوئی پہنچا ہوا ادیب تھا، شاعر تھا، خطیب تھا، لیکن تمام تر فصاحت و بلاغت کے باوجود، اور یہ کہ اپنی تمام تر خواہش و کوشش کے باوجود، اور یہ کہ دین اسلام اور پیغمبر اسلام کے خلاف اپنی تمام تر عداوت و نفرت اور دشمنی کے باوجود، وہ سب کے سب قرآن جیسا کلام لانے سے عاجز و قاصر ہی رہے، حالانکہ انہیں قرآن کریم میں اللہ کی طرف سے بار بار چیلنج کیا گیا. تحدی کا پہلو ہے قرآن کریم میں. جی. تو یہ چیز خود اپنی جگہ اللہ کی قدرت کی بہت بڑی نشانی ہے. تو پھر یہ جو موسموں کا آنا جانا، اس میں اللہ کی قدرت کی ایک نشانی کا پہلو یہ بھی ہے کہ گرمی اور سردی، اگر غور کیا جائے تو یہ موسم اچانک سے نہیں بدل جاتے کہ رات کو آدمی سویا تو بہت سخت گرمی تھی اور صبح اٹھا تو ایک دم گویا کہ برف باری ہو رہی ہے. تو بلکہ اس میں تدریج کا پہلو ہے. جی. تو اس میں کیا حکمت ہے؟ دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ گرمی اور سردی، جی. یہ دونوں ایسی چیزیں ہیں کہ انہی کی وجہ سے جتنے بھی جاندار اس زمین کے اوپر رہتے ہیں ان کی زندگی قائم ہے. صحیح. بلکہ جو نباتات ہیں، جو اشجار ہیں، جو پھل فروٹ ہیں، کھیتیاں ہیں، جی. سب کا دار و مدار اسی گرمی اور ٹھنڈی کے اوپر ہی ہے. اگر یہ نہ ہو جی. تو یہ ساری چیزیں بھی نہیں ہوں گی. صحیح. اچھا، پھر یہ حکمت کہ یک بیک ٹھنڈی نہیں آتی ہے جی. یا یک بیک گرمی نہیں آتی ہے، تدریجی طور پر دھیرے 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 جو ہے موسم بدلتا ہے. جی. کیونکہ ایک بیک اگر بدلتا تو انسان کا جو مزاج اور اس کا جسم برداشت نہیں کر سکتا. صحیح. اور دیگر مخلوقات بھی. جی، بیمار ہو جاتے. کھیتیاں وغیرہ بھی. جی، بیمار ہو جاتے. صحیح. مثال کے طور پر ایک آدمی جیسے بہت ہی گرم غسل کر کے اگر نکلے جی. اور باہر بالکل ٹھنڈا ہو، برف باری ہو رہی ہو، صحیح. تو پھر وہ فوراً ہی اس کا جسم اس کو ایکسیپٹ نہیں کر سکتا ہے. جی. وہ بیمار ہو جائے گا، گرم سرد ہو جائے گا. جی. تو اور اس کی وجہ سے بہت سے امراض، بہت سی بیماریاں لاحق ہوتی ہیں. جی. کہتے ہیں کہ فلاں جو ہے وہ گرم سرد ہو گیا، اور شل بھی ہو سکتا ہے، فالج بھی ہو سکتا ہے. جی. جی، بہت کچھ. اور یہ معاملہ صرف انسان تک محدود نہیں ہے یا دیگر حیوانات تک محدود نہیں ہے، بلکہ تمام کائنات کا یہی معاملہ ہے. جی. کہ یہ کھیتیاں ہیں، باغات ہیں، تو انہیں گرمی بھی چاہیے، سردی بھی چاہیے، اور یہ کہ مختلف موسموں کی ہوا ان پر چلنی چاہیے، اور انہیں سورج کی دھوپ اور گرمی بھی چاہیے، اور انہیں چاند کی جو روشنی ہے وہ بھی چاہیے. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں اگر اچانک سے ایک دم گرمی سے سردی اور سردی سے گرمی ہو گئی تو یہ سبھی کچھ جو نظام کائنات ہے گویا کہ یہ سب درہم برہم ہو جائے گا، بگڑ جائے گا، خراب ہو جائے گا. تو نہ صرف یہ کہ گرمی اور سردی اور چاند اور سورج یہ اللہ کی قدرت کی بڑی نشانیاں ہیں، اور یہ موسم اللہ کی قدرت کی بڑی نشانیاں ہیں، بلکہ مزید یہ کہ موسم بدلنے میں جو اتنا وقت لگتا ہے، مہینوں لگ جاتے ہیں، تو یہ جو تدریج ہے یہ خود اپنی جگہ اللہ کی قدرت کی بڑی نشانی ہے. جی. اور اس کے علاوہ اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک بڑی چیز ہے آگ. اس بارے میں کچھ فرمائیے گا. جی. آگ جو ہے اس کے بہت سارے فوائد ہیں. جی. جیسا کہ ابھی آگے آئے گا. اور پہلی تو حکمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آگ کو جو ہے ایک دم پانی اور ہوا کی طرح ظاہر نہیں کیا. جی. بلکہ بہت عجیب چیز ہے. جی. کبھی ظاہر ہوتی ہے، کبھی چھپی رہتی ہے. جب ضرورت پڑے انسان کو تو ظاہر کر لیتا ہے. جی بالکل. صحیح. تو یہ اختفاء اور ظہور کے درمیان ہے. جی. اور یہ اس کے اندر بہت بڑی حکمت ہے. یعنی اس بات کو مزید یوں واضح کیا جا سکتا ہے کہ جیسے پانی ہے. جی. جیسے ہر پانی ایک دیکھتا ہے پانی کو، بارش برس رہی ہے، زمین پر سمندر ہے، دریا بہہ رہے ہیں، یا پانی کو جہاں گویا کہ اسٹور کیا گیا بڑے بڑے ٹینک ہیں، اور اسی طرح ہوا ہے مثلاً کہ ہر جگہ اڑتی پھر رہی ہے، ہر کوئی سانس لے رہا ہے، ہر جگہ ہوا موجود ہے تو سانس لے رہا ہے.
تو یہ جو آگ کا معاملہ ہے، اگر یہ بھی بس اللہ نے پیدا کر دیا چھوڑ دیا، اب انسان خود اس کو اسٹور کرے، تو جیسے سمندر ہے وہ اپنی جگہ ہے، تو یا پانی ہے اپنی جگہ ہے، تو اگر آگ کو بھی اللہ نے پیدا کر کے ہمارے حوالے کر دیا ہوتا اور اللہ کہتا کہ لو سنبھالو، تو کہاں سنبھالتے ہیں بیچارے انسان، آگ کو کدھر رکھتے؟ جی تو ایسا نہیں کیا۔ ایسا نہیں کیا، اس کو ظاہر نہیں کیا، ورنہ اگر اس کو ظاہر کر دیتا دنیا میں، جیسے پانی موجود ہے، جیسے ہوا ہے ہر جگہ، جی اور ہر جگہ آگ ہوتی تو ساری دنیا خاکستر ہو جاتی جل صحیح کر ہے، کے۔ اور اگر اسٹور کر کے رکھتے تو کہاں ہاں، رکھتے؟ اس کے اندر کوئی بھی جو ہے دنیا کے اندر کوئی بھی جاندار یا کوئی بھی چیز نہیں رہ جاتی، سب جل جاتی، صحیح ہے جی اور زندگی یہاں پر کوئی نہیں ہوتی۔ جی، تو اور اس لیے آگ ضروری بھی ہے، آگ ضروری بھی ہے، اس کے اس بغیر لیے گزارا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اور رکھتے تو کہاں رکھتے؟ کچھ جسموں کے اندر اس کو رکھا ہوا ہے، جی مخفی ہے، مخفی ہے، بوقت ضرورت انسان ان سے نکال لیتا ہے ان جسموں سے، اور اس کے اپنی حاجت پوری کرتا ہے، کھانا جب چاہتا پکانا، ہے پھر چھپا دیتا ہے، پھر جیسے چھپا دیتا ہے۔ جی پھونک مار کر جلاتا ہے، پھونک مار کر بجھا جی دیتا ہے۔ بالکل۔ تو یوں اللہ کا یہ بھی ایک بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے آگ جو اس قدر ضروری ہے انسان کے لیے، اس کو یوں چھپا کر رکھا ہے کہ جب ضرورت ہو تو انسان پھونک مارے روشن کر لے، جی پھر جب چاہے تو پھونک مارے اسے بجھا دے۔ یہ نہیں کہ بس اب اللہ نے دے دی تو اب سنبھالو، کہاں سنبھالو اس کو؟ تو آگ کی ضرورت کیوں ہے؟ اگر کوئی یہ سوچے کہ آگ نہ ہوتی تو ہمارا کیا نقصان ہو جاتا؟ بہت ضرورت ہے اس کی، کھانا پکانا، روشنی، اور خاص کر کے اللہ تعالیٰ نے جو اس میں فرمایا سورہ واقعہ میں، جی افرأیتم النار التی تورون اانتم شجرتها اانتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون، اس میں فرمایا کہ تم دیکھتے نہیں اس آگ کو جو تم سلگاتے ہو، جی انتم انشأتم شجرتها، کیا تم نے اس کے درخت کو پیدا کیا ہے؟ جی ام نحن المنشئون، یا ہم پیدا کرنے والے ہیں؟ نحن جعلناها تذکرۃ ومتاعا للمقوین، ہم نے اس کو نصیحت کی چیز بنائی ہے، صحیح، ومتاعا للمقوین، اور مسافروں کے لیے فائدے کی چیز، سامان۔ فسبح باسم ربک العظیم، سبحان تو اپنے عظیم رب کے نام کی تسبیح بیان کرو۔ جی اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ذکر کیا کہ متاعا للمقوین، جو سفر کرتے ہیں خالی جگہوں میں جی آبادی کے علاوہ، ان کے لیے ہم نے بنایا ہے، خاص طور پر، خاص طور پر، حالانکہ ساری کائنات کے لیے بنایا ہے، صحیح، لیکن اللہ تعالیٰ نے مسافروں کو، کیونکہ ان کو اور بھی زیادہ ضرورت پڑتی ہے، جی روشنی کی، وہ خالی جگہ میں روشنی کے لیے، کھانا تیار کرنے کے لیے، جی بلکہ مانوسیت کے لیے بھی، کہ آگ جلا لیتا ہے تو آدمی کو نظر آتا ہے ادھر ادھر، جی تو خوف دور ہوتا ہے، وحشت دور ہو جاتی ہے، جی جی تو اس لیے بھی ہے، اس کے بہت سارے فوائد ہیں۔ جی پھر اللہ تعالیٰ نے ایک حکمت ایک بھی لگائی ہے کہ آگ جو ہے چونکہ خفیف اور لطیف جسم ہے، جی وہ تو اوپر کی طرف اڑتا ہے، صحیح ہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو روک کر کے رکھا ہے کہ لکڑی آپ لگا دیجئے، اس جلتی رہے گی، آگ موجود ہے۔ جی صحیح ہے، جیسے انسان کا جسم ہے، اس کہ لکڑی تو وہیں رہے گی، جی اور اللہ کی طرف سے یہ گویا کہ یہ بھی ایک احسان بیان کیا گیا جی بالکل، کہ یہ آگ جو ہے یہ بھی اللہ کی طرف سے بطور احسان اس چیز کا تذکرہ کیا گیا کہ یہ بھی گویا کہ ایک نعمت ہے تمہارے لیے اللہ کی طرف سے۔ اچھا، مقوین کے بارے میں مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہاں پر مسافرین کے لیے اس لیے بھی کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ خبردار کرنا چاہتا ہے دنیا والوں کے لیے کہ تم جو دنیا میں موجود ہو یہ حالت سفر ہے، صحیح ہے، یہ اقامت حقیقی نہیں ہے، جی بلکہ تم لوگوں کو دنیا چھوڑ کر کے جانا ہے، اس لیے سارے کے سارے تم مسافر ہو، جی یہ منزل نہیں ہے، یہ منزل نہیں یہ ہے، مسافر خانہ ہے، مسافر خانہ ہے۔ جی صحیح ہے۔ اور اس کے علاوہ اس میں یہ بھی سبق ہے کہ انسان اگر آگ کو دیکھے تو جہنم کی آگ کو یاد کرے، جی بالکل، یہ بھی ہے۔ اور یہاں کی جو گرمی ہے بلکہ وہ جو جہنم کی گرمی ہے، اللہ ہم سبھی کو محفوظ رکھے اس کے بارے میں تو فرمایا کہ اس سے 70 گنا زیادہ اس کی حدت و شدت اور تپش ہوگی۔ اب اگر یہ آگ نہ ہوتی تو کیسے ہم پتہ لگاتے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 70 گنا زیادہ جی، اور جو قرآن میں بار بار فرمائے کہ ان کے لیے آگ ہے، ان کے لیے آگ ہے، اس آگ سے ڈرو، واتقوا النار التی اعدت للکافرین۔ تو اگر آگ کا دنیا میں وجود ہی نہ ہوتا تو انسان کس طرح سمجھتا نصیحت حاصل کر۔ جی کہ یہ آگ کیا چیز ہے؟ پھر مزید یہ کہ روزمرہ کی زندگی میں کھانا پکانا، اور یہ کہ رات کے وقت جو ہے روشنی کی ضرورت ہوتی ہے انسان کو، تو اگر یہ آگ نہ ہوتی، روشنی نہ ہوتی تو گویا انسان کی آدھی زندگی تو گویا یوں گزر جاتی جیسے قبر میں ہے۔
تو یہ آگ کے مزید فوائد وغیرہ اور یہ کتنی بڑی نعمت ہے، اس بارے میں کچھ فرمائیے گا۔ جی، اور پہلی بات تو یہ کہ صرف انسان اور کسی مخلوق کو پوری زندگی کے کسی بھی مرحلے پر کوئی ایسی مخلوق، کوئی ایسا حیوان، کوئی جانور اس دنیا میں ایسا نہیں ہے کہ پیدائش سے موت تک اس کو زندگی کے کسی مرحلے پر بھی آگ کی ضرورت ہو، ہے ہی نہیں۔ بلکہ جو درخت اور نبات ہیں ان کو بھی ضرورت نہیں ہے۔ جی، ان کو بھی ضرورت نہیں ہے۔ جی، اور جتنے جانور ہیں آپ سوچ لیجئے، کچھ تو ایسے ہیں کہ جو گوشت کھاتے ہی نہیں ہیں، گھاس پھوس کھاتے ہیں۔ کچھ ایسے ہیں جو گوشت تو کھاتے ہیں لیکن پکا کر کون کھاتا ہے؟ کون کھاتا ہے؟ کوئی بھی پکا کر نہیں کھاتا، سب کچے ہی کھاتے ہیں۔ جی بالکل۔ یہ تو انسان ہی ہے کہ جو پکا کر کھاتا ہے۔ تو یہ بھی اللہ کی قدرت کی بڑی نشانی ہے، اور بطور خاص انسان پر یہ احسان عظیم ہے کہ آگ کی نعمت سے انسان کو نوازا۔ تو پہلا فائدہ تو یہ کہ انسان اس سے کھانا پکاتا ہے، جی، اور مزید اس کے علاوہ رات کا اندھیرا چھایا ہوا ہے، فرض کیجئے کوئی بیمار پڑ گیا، کیا کرے گا اگر روشنی نہ ہوتی؟ پڑھنے لکھنے کی ضرورت ہے رات میں۔ جی، کسی کو مطلب کوئی بیمار ہے، اس کو علاج کی ضرورت ہے، روشنی نہیں ہوگی تو کیسے کریں گے؟ صحیح ہے۔ یا کوئی سلائی کڑھائی کر رہا ہے، جی، دن میں اس کو نہیں موقع ملا تو رات میں صحیح ہے۔ وہ اس روشنی کے ذریعے سے مدد لیتا ہے، اور اس کے بعد وہ اپنا کام پورا کرتا ہے۔ صحیح ہے۔ اور گزشتہ وقتوں میں جو لوگ تھے انہیں تو اتنے مواقع میسر نہیں تھے کہ وہ آگ یا روشنی کی یہ جو نعمت ہے اس کی قدر کو یا اس کی عظمت کو پہچان سکتے، لیکن ان کے لیے بھی یہ چیز مقام عبرت تھی کہ چہار سو اندھیرا پھیلا ہوا ہے، لیکن ایک چھوٹا سا چراغ ہے، اس میں چھوٹی سی وہ بتی ہے، اسے لے کر وہ ہاتھ پر اٹھائے جہاں چلا جاتا ہے وہیں اندھیرے دور ہو جاتے ہیں، روشنیاں پھیل جاتی ہیں۔ گویا کہ تمام کائنات میں، زمین و آسمان میں جو ہے اندھیرے ہیں، اندھیروں کا راج ہے، لیکن اتنی سی چیز وہ اپنے ہاتھ میں اٹھائے جہاں جاتا ہے وہاں منظر ہی بدل کر رہ جاتا ہے۔ تو یہ کتنا بڑا سبق ہے، جبکہ آج کے دور میں جی، تو کہنا ہی کیا، سبحان اللہ۔ اس میں اور ایک اور بڑا سبق یہ ہے کہ ایک ہی چراغ ہے چھوٹا سا، جی، اس سے کروڑوں اربوں چراغ آپ جلا دیں لیکن اس کی آگ ختم نہیں ہوگی، وہ اپنی جگہ برقرار اپنی جگہ پہ برقرار رہے گی، اور لاکھوں کروڑوں اربوں جو ہے چراغ اس سے جل جائیں گے، چلتے چلے جائیں گے۔ جی، تو ابھی یعنی کہ ایسا تو ہونا چاہیے کہ وہ جلائے تو ختم ہو جائے، لیکن ختم نہیں ہوتا۔ ختم نہیں، بلکہ اور گویا کہ وہ جلاتا چلا جاتا۔ جی بالکل۔ ناظرین کرام، فی الحال لیتے ہیں مختصر سا وقفہ، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ ناظرین کرام، وقفے کے بعد ہم حاضر خدمت ہیں۔ آئیے سلسلہ گفتگو کو پائے تکمیل تک پہنچایا جائے اپنے محترم مہمان کی زبانی۔ شیخ، جیسا کہ آج کی اس ملاقات میں ہمارا موضوع گفتگو ہے کائنات میں غور و فکر، اس بارے میں آپ نے جو مختلف آیات و احادیث کی روشنی میں گفتگو فرمائی، تو اسی سلسلے کو مزید آگے بڑھائیے گا۔ جی، جیسے ان تمام چیزوں کا بیان کرنے کا جو مقصود ہے، جی، وہ آپ نے جیسے اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پہچان لوگوں کو حاصل ہو، معرفت، صحیح، اور اس کے بعد یہ پتہ پائیں کہ اس کا حق کیا ہوتا ہے ہمارے اوپر۔ صحیح، تو ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کا حق ہمارے اوپر جو ہے کہ ہم صرف اسی کی عبادت کریں، جی، اس کی عبادت میں شریک نہیں کریں۔ صحیح، اور اس بارے میں ایک حدیث میں سنانا چاہتا ہوں کہ شرک کی جو ہے یا توحید کی اہمیت معلوم ہو، جی، اور شرک کی کتنی سنگینی ہے وہ پتہ چلے۔ جی، حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما کی روایت ہے مسند احمد بن حنبل میں، اسی طرح سے الادب المفرد بخاری کی، جی، اور کتاب الدعاء جو طبرانی کی ہے اس کے اندر ہے، صحیح سند کے ساتھ جی، یہ حدیث موجود ہے۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، جی، ایک دیہاتی آئے تو وہ بہت ہی خوبصورت سبز کلر کا جو ہے جبہ پہنے ہوئے تھے، جی، اس میں پھر ریشم کے گوٹ وغیرہ لگے ہوئے تھے، گھنڈیاں لگی ہوئی تھیں، صحیح، یعنی بڑا ہی خوبصورت اور آدمی ہے دیہاتی۔ جی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف دیکھا، جب وہ قریب آ کر کے کھڑے ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو اس کے بعد جو ہے
صحابہ کرام سے کہا کہ ان صاحبکم ھذا یرید ان یرفع کل راع ابن راع صحیح ویضع کل فارس ابن فارس، جی تمہارا یہ ساتھی چاہتا ہے کہ جو خاندانی شہسوار ہے اس کو نیچا کر دے، جی اور جو خاندانی گڑریا ہے جانور چرانے والا اس کو اوپر کر دے۔ جی پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جو ہے جبے کو پکڑا دیہاتی کے صحیح۔ زور سے اپنے ہاتھ سے، اور اس کے بعد کہا کہ الا ارا علیک لباس من لا یعقل، جی میں کیا تم نہیں دیکھ رہا ہوں کہ تم بے عقلوں کا جو ہے لباس پہنے ہوئے پوشاک، یعنی تم دیکھ دیہاتی آدمی اور اس طرح سے ریشم سے بنا گوٹ لگے ہوئے اور اتنا خوبصورت سبز کلر کا پہن کے آئے ہو۔ جی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناگواری کا اظہار کیا کہ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے۔ صحیح اچھا، پھر اس کے بعد جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ دیکھو ان نبی اللہ نوحا، کہ اللہ کے نبی نوح علیہ السلام کے پاس جب یعنی کہ جب موت ان کے قریب آئی تو اپنے بیٹے کو نصیحت کی، صحیح وہ وصیت میں جو ہے تمہارے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ جی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شروع کیا کہ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا انی قاص علیک الوصیہ، الوصیہ کہا، صحیح کیونکہ وہ بہت ہی اہم وصیت تھی، تو اس کو خاص کر کے انی قاص علیک وصیۃ نہیں، جی الوصیہ کہا، صحیح بہت اہم وصیت معرفہ جی بیان کرنا چاہتا ہوں، اور بہت لمبی وصیت نہیں ہے، آمرک بسنتین وانہاک عن سنتین، جی دو چیزوں کا حکم دیتا ہوں تم کو اور دو چیزوں سے روکتا ہوں۔ آمرک بلا الہ الا اللہ، اس میں کلمہ توحید کی فضیلت آ رہی ہے۔ جی آمرک بلا الہ الا اللہ، میں لا الہ الا اللہ کلمہ توحید کا حکم دیتا ہوں۔ صحیح ہے فإن السماوات السبع والأراضين السبع لو وضعت في كفة ووضعت لا الہ الا اللہ في كفة لرجحت بهن لا الہ الا اللہ۔ سبحان اللہ کہا کہ اگر یہ آسمان ساتوں اور ساتوں زمین ایک پلڑے میں ترازو کے رکھ دیے جاتے جی اور لا الہ الا اللہ دوسرے پلڑے میں، تو جو لا الہ الا اللہ والا پلڑا ہے وہ بھاری بھاری ہو جائے گا کہ ایک طرف تمام زمین و آسمان ہے جی اور دوسری طرف صرف کلمہ لا الہ الا اللہ، یہ کلمہ توحید، جی کلمہ طیبہ، جی قرآن میں اسے کلمہ طیبہ کہا کلمہ گیا، طیبہ کہا گیا۔ پاکیزہ کلمہ۔ جی تو جس پلڑے میں کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا وہ بھاری ہو جائے گا تمام زمین و آسمان کے مقابلے میں۔ اس کے بعد پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نوح علیہ السلام نے اس وصیت میں یہ بھی کہا کہ ولو ان السماوات السبع والأراضین السبع كانت حلقة مبهمة جی لقسمتها لا الہ الا اللہ، اگر یہ ساتوں آسمان ساتوں زمینیں ایک یعنی کہ بند حلقہ ہوتے، صحیح دائرہ، تو لا الہ الا اللہ اس کو بھی توڑ دیتا، اتنا پاور ہے۔ صحیح کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو اگر کوئی بھی مصیبت ہو، پریشانی ہو، مبتلا ہو جائے وہ کسی اس میں، تو لا الہ الا اللہ کا کثرت سے ذکر کرے، صحیح، اور اس کے بغیر بھی، مصیبت کے بغیر بھی، بغیر بھی کرے، جی تو اس کی مصیبت دور ہو جائے گی، اس کی مشکل حل ہو جائے گی، جی کیونکہ جو کلمہ جو ہے وہ توڑ سکتا ہے اس کو، تو اس کی مشکل بھی ختم کر سکتا ہے۔ یعنی مشکل کو بھی حل کر سکتا ہے۔ جی بالکل۔ تو گویا کہ اصل مقصود یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ، اور اللہ کی قدرت کے تمام مناظر اور ہماری تمام تر گفتگو اس کا حاصل یہی ہے جی کہ انسان اللہ کو پہچانے اور یہ کہ موحد بنے، اور کلمہ لا الہ الا اللہ گویا کہ انسان کے لیے، مومن کے لیے یہ قیمتی ترین متاع ہے، جی اور یہی اصل پونجی ہے مسلمان کی۔ جی آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نوح علیہ السلام نے کہا وَآمُرُكَ بِسُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ، یہ بھی توحید کا کلمہ ہے۔ جی بے شک، آمُرُكَ بِسُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ فَإِنَّهَا صَلَاةُ كُلِّ شَيْءٍ وَبِهَا يُرْزَقُ الْخَلْقُ، سبحان اللہ، کہ میں حکم دیتا ہوں کہ سبحان اللہ وبحمدہ کثرت سے کہا کرو، جی اس لیے کہ یہ ہر چیز کی نماز ہے۔ صحیح، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک سے زیادہ آیتوں میں فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، اس معنی کی آیت ہے کہ دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں سب اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کر رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمام خوبیوں اور کمالات کا مالک ہے صحیح ہے، اور ہر عیب اور نقص سے پاک ہے۔ یعنی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی، جی وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تسبیحہم، تم نہیں سمجھتے۔ جی
انسان کو پتہ نہیں چلتا، جی حالانکہ ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے جی. تو یہی اشارہ تھا کہ فإنہا صلاۃ کل شیء وبہا یرزق الخلق، اور مخلوق کو اسی سے روزی ملتی ہے. سبحان اللہ. اس لیے اگر انسان کو روزی کی تنگی ہے تو کثرت سے سبحان اللہ پڑھتا رہے، انشاءاللہ کمی نہیں ہوگی. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم کہے، جی تو کثرت سے اس کا ذکر کرے. صحیح ہے. پھر آخر میں کہا وَأَنْهَاكَ عَنِ سَنَتَيْن، تم کو دو چیزوں سے میں روکتا ہوں. جی، دو چیزوں کا حکم دیا پہلے، جی ایک تو لا الہ الا اللہ اور دوسرا سبحان اللہ وبحمدہ. جی ان دو چیزوں کی پابندی کا حکم دیا نوح علیہ السلام نے جی اپنے بیٹے کو. جی. اور وہ بھی مرنے کے وقت جو آدمی وصیت کرتا ہے وہ سب سے اہم بات ہوتی ہے. جی ہاں بالکل. اور ایک چیز یہ بھی کہ اپنی اولاد کو جو کرتا ہے کہ جس سے سب سے زیادہ پیار کرتے، جی، اور جس کے لیے دل میں سب سے زیادہ خیر خواہی اور ہمدردی کے جذبات ہیں. جی بالکل. تو قیمتی ترین بات گویا کہ اس وقت اسے بتاتا ہے انسان اپنے بچوں کو. پھر فرمایا کہ وَأَنْهَاكَ عَنِ سَنَتَيْن، دو چیزوں سے تم کو روکتا ہوں. عن الشرک والکبر، شرک سے اور کبر سے. صحابہ کرام نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہذا شرک عرف نہ ہو، یہ شرک تو ہمیں معلوم ہے کہ کس قدر یہ تباہ کن ہے. آپ نے تو اتنی تفصیل بیان کی ہے شرک کے بارے میں کہ ہمیں معلوم ہے کہ شرک کیا ہے. جی. فما هو الکبر، تو یہ کبر کیا ہے؟ جی. کیا کسی ہم لوگوں میں سے کسی کے پاس کوئی خوبصورت جوتی ہو، جی، اس کا خوبصورت تسمہ ہو، یہ کبر ہے؟ کہا کہ نہیں. کہ ہر ایک کو یہ چیز اچھی لگتی ہے جی کہ میرا لباس نفیس ہو، میرا جوتا اچھا ہو، تو یہ تو ہر ایک کو یہ اس چیز کی خواہش ہے. تو کیا یہ کبر ہو گیا؟ کیا کبر ہو گیا؟ اور جو وعیدیں کبر کے بارے میں وارد ہوئی ہیں، کیا انسان گویا کہ ان وعیدوں کا مستحق قرار پائے گا؟ جی بالکل. اتنی سی بات پر تو بنے گا کیا پھر؟ صحابہ کا دیکھیں وہ مطلب سوال اور فکر کتنی ہے. جی ہاں. تو پھر کہا کہ کیا کبر یہ بھی ہے کہ آدمی کوئی خوبصورت لباس پہنے؟ کہا کہ نہیں، یہ بھی نہیں ہے. کہا کہ ایکون لہ دابۃ یرکبھا، کوئی اس کے پاس کوئی سواری ہو، اس کے اوپر سوار ہوتا ہو، خوبصورت ہو، جی، یہ کبر سے ہے؟ کہا کہ نہیں. کہا کہ کیا انسان کے پاس اس کے کچھ ساتھی ہوں، اس کی مجلس میں بیٹھتے ہوں، بات چیت کرتے ہوں، یہ کبر ہے، غرور اور گھمنڈ ہے؟ کہا کہ یہ بھی نہیں ہے. جی. پھر فرمایا آپ نے الکبر بطر الحق وغمط الناس، جی، حق کو سمجھتے ہوئے دلیل کے ساتھ کہ یہ حق ہے، انسان اس کا انکار کرے، صحیح، مانے ہی نہیں. بتلا رہے ہیں کہ قرآن یہ کہتا ہے، حدیث یہ کہتی ہے، جان رہا ہے، نہیں ہم نہیں مانیں گے، اپنی شان کے خلاف سمجھتا ہے. جی. یا وہ حق جس کی زبانی اس تک پہنچا ہے تو گویا یہ خود کو اس سے بڑا سمجھتا ہے. جی بڑا سمجھتا ہے، یا اس سے کوئی مطلب ہے کہ دشمنی ہے یا نفرت ہے، اس کی بات کو مدلل وہ بیان بھی کرتا ہے لیکن نہیں مانتا ہے. جی، انکار کر دیتا ہے، حالانکہ جانتا ہے کہ یہی حق ہے، یہی سچ ہے. جی. تو کبر اس چیز کا نام ہے. ایک تو یہ چیز ہو گئی. جی. اور دوسری چیز ہے کہ غمط الناس، لوگوں کو حقیر سمجھنا. جی. یہ تو بہت نیچا ہے، یہ تو ایسا ہے، یہ تو ویسا ہے. اپنے کو سب سے ہائیسٹ سمجھنا، اپنے کو اونچا سمجھنا. یعنی بعض اوقات انسان نمازی، پرہیزی، تہجد گزار اور عالم فاضل سبھی کچھ ہوتا ہے، لیکن خود کو دوسروں سے افضل اور برتر سمجھتا ہے، دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے. تو گویا یہ بھی تکبر، بلکہ یہی تکبر ہے. جی. تو معاملے کی نزاکت کو سمجھنا چاہیے. تو گویا کہ اصل گفتگو ہماری یہ تھی کہ اللہ کی قدرت کو سمجھنا، دیکھنا، غور و فکر کرنا کائنات میں، اور نصیحت حاصل کرنا. تو نصیحت کیا ہے، خلاصہ کیا ہے، اصل منزل کیا ہے؟ منزل ہے لا الہ الا اللہ. اور اسی کی نصیحت فرمائی نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو. منزل ہے لا الہ الا اللہ کا اقرار، جی، اور اس کے مطابق اس کے مقتضا پر عمل کرنا، جی، اور شرک سے اجتناب کرنا. سبحان اللہ. کیونکہ توحید اس وقت پوری نہیں ہو سکتی جب تک کہ شرک سے آدمی پرہیز نہ کرے. جی. اور پھر ایک بات یہ بھی قابل غور ہے کہ جو لا الہ الا اللہ پر خاتمہ ضروری ہے مسلمان کے لیے. جی. اللہ ہم سبھی کو یہ عظیم نعمت جو ہے یہ نصیب فرمائے، خاتمہ بالایمان. لیکن اس بات کو سبھی جانتے ہیں کہ مرتے وقت انسان کی وہی کیفیت ہوتی ہے اور اس کی زبان پر وہی کلمات آتے ہیں خود بخود کہ جو کچھ وہ اپنی عام زندگی میں بولتا رہا، کہتا رہا، کرتا رہا، سنتا رہا. جی بالکل.
لہذا اگر یہ خواہش ہے کہ ہمارا خاتمہ کلمہ لا الہ الا اللہ پر ہو تو اس چیز کا کچھ تقاضا ہے، ہمیں کچھ کرنا پڑے گا۔ کرنا یہ پڑے گا کہ ہم زندگی بھر خود کو اس کا عادی بنائیں، جی اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سوتے جاگتے، بالخصوص رات کو سوتے وقت انسان کلمہ لا الہ الا اللہ کی کثرت اور اس کا ورد کرتے کرتے سویا کرے کہ نہ معلوم اس کی یہ نیند جو ہے یہ ہمیشہ کی نیند کے ہمیشہ کے لیے سویا ہی پڑا رہ جائے۔ اور بہت سے لوگ تو رات کو کان میں ڈال کر جو ہے کیا کیا بیہودہ خرافات سنتے رہتے ہیں، جی 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 بالکل۔ اور بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ وہ ماہر نفسیات نے ہمیں کہا ہے کہ کامیڈی دیکھ کے سویا کرو تو اس سے اچھے گویا کہ صحت اچھی رہتی ہے۔ یہ کلمہ لا الہ الا اللہ کلمہ توحید جی اتنی اہمیت کی حامل ہے صحیح ہے، کہ آدمی ایک دو سبق سے نہیں اس کو حاصل کر سکتا ہے، جی وہ اس کی پوری زندگی ہی پیریڈ ہے، صحیح۔ اس کی زندگی اسی توحید کے تقاضے پر اور اس کو سیکھنے میں اس کے عمل کرنے میں جب دنیا میں آیا تو اشہد ان لا الہ الا اللہ کی آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی، اذان اس کے کان میں کہی گئی دی گئی، اور دنیا سے رخصتی کے وقت بھی لا الہ الا اللہ، تو درمیان کا سارا عرصہ بھی اسے اس کلمے پر گویا کہ مداومت اور ہمیشگی اختیار کرنی چاہیے۔ پروگرام کے اختتام پر ہم تہہ دل سے آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ تشریف لائے، آپ نے نہایت مؤثر اور عمدہ انداز میں رہنمائی فرمائی۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں، آپ کے عمل میں، آپ کی عمر میں مزید خیر و برکت عطا فرمائیں۔ جزاکم اللہ تعالی خیرا۔ آمین، بارک اللہ فیکم۔ اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو سب کے لیے مفید بنائے اور سب کو نفع پہنچائے۔ آمین یا رب۔ اسی کے ساتھ محترم ناظرین، اختتامی موقع پر تہ دل سے ہم آپ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمارا یہ پروگرام دیکھا، اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سبھی کو دنیا و آخرت کی ہر خیر و خوبی سے نوازیں اور ہر پریشانی سے اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ فی امان اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔